سکتا ہے، اس لیے کہ یہ تعلق تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ذات تو اللہ کی ذات ہے جو جسم کے اندر روح پھونک کر تمہارے جسموں کو موٹا تازہ کرتی ہے، تمہیں دیکھنے کی قوت دیتی ہے، تمہیں چلنے کی قوت دیتی ہے، تمہیں سننے کی قوت دیتی ہے، ہر چیز پر تمہیں طاقت دیتی ہے، ہر چیز پر تمہیں قوت دیتی ہے، ہر چیز پر تمہیں رفع کرتی ہے۔ یہ ذات تو اللہ کی ہے، یہ قبضے قدرت میں تو اللہ کے ہے۔ ہر چیز جب اللہ کی قدرت میں ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، بلکہ ہر چیز محیط ہے۔ محیط کہتے ہیں کہ میں نے یہ کاغذ اپنی مٹھی کے اندر رکھا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کاغذ کو میری مٹھی نے محیط کر لیا ہے، یعنی اس کاغذ پر میری پوری قدرت ہے۔ اللہ کی کائنات پوری قبضے قدرت میں ہے، یعنی کہ اس نے اپنی پوری ملکیت کو، زمین و آسمان کو، شجر و حجر کو، حشرات الارض کو، پتھروں کو، زمینوں کو، آسمانوں کو، انسانوں کو، جناتوں کو، تمام تر اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے محیط میں ہے۔ اس سے کوئی مفر نہیں ہے، اس سے کسی کو بھاگ نہیں ہے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ گھر کا دروازہ بند کر کے ہم گناہ کر سکتے ہیں، ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم اپنی دکان میں بیٹھ کر فراغ تو کر سکتے ہیں، اپنی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر غیبت تو کر سکتے ہیں، چغلی تو کر سکتے ہیں، زناکاری تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ اللہ کی وحید سے محیط ہے؟ آج ہم اگر جہاں کیمرہ لگا ہو وہاں ہم دیکھتے بھی صحیح نہیں رہتے ہیں، وہاں ہماری سوچیں بھی بدل جاتی ہے، وہاں ہمارے ہاتھوں کی حرکت بھی بدل جاتی ہے۔ کیوں کہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ کیمرہ میری ہر حرکت و نقل کو محفوظ کر رہا ہے اور یہ دیکھنے والا اس کو ایک دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، یہی اصول، یہی قانون سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جہاں تمہارے لیے ایک CCTV کیمرے کا ڈر ہے، یہی ڈر تمہارے لیے میرے اللہ کا ہونا چاہیے جو کہتا ہے مسلمانوں تمہارے اوپر طاقت میری ہے، تمہارے اوپر تصرف میرا ہے، تمہارے اوپر قبضہ میرا ہے۔ تم کن لوگوں کے پیچھے پڑے ہو؟ تم نے کن لوگوں کو طریقہ کو اپنایا ہے؟ کیا تمہیں یہ لوگوں کا طریقہ نجات دلائے گا جو غیر کا طریقہ ہے، جو دنیا میں ذلیل ہے، جو دنیا میں رسوا ہے، جو دنیا میں تو کوئی کے نہیں ہے؟ تمہیں کیا وہ نجات دلوائے گا؟ نہیں مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو غفور بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو بخشنے والے بھی ہے۔ بنی اسرائیل کا قصہ ہے، ہم یہ ہوتا ہے کہ ایک عمر کو پہنچ کر ہم مایوسی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مسلمانوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نوجوانوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تمہارے گناہ ہوئے ہیں، ہونے دو۔ گناہ ہونا یہ بشری تقاضا ہے، یہ بشری کے تحت ہوتا ہے، یہ انسانیت کے تحت ہوتا ہے۔ معصوم تو صرف نبی ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، انسان ہے، مجھ سے بھی گناہ ہوتا ہے، آپ سے بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن کیا اس سے مایوس ہو جائے اللہ کی رحمت سے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی غار کے اندر ہیں، ابو بکر غار کے اندر ہیں، اللہ کے رسول کو ابو بکر کہتے ہیں، اللہ کے نبی آ گئے ہیں، مشرکین دیکھ لیں گے، کفار پہنچ چکے ہیں، غار کے دہانے پر ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ڈرو نہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہمیں دیکھنے والا ہے۔ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، نہ ڈرو ابو بکر، ذات خدا ہمارے ساتھ ہے، اس کا سب پر قبضہ ہے، اس کا سب پر تصرف ہے، وہی تو ذات ہے۔ مشرکین نہیں پکڑ سکے ہیں، مشرکین نہیں دیکھ سکے ہیں۔ کیوں نہیں دیکھ سکے ہیں؟ کہ قوت بینائی اس کے قبضے میں ہے، قوت بصارت اس کے قبضے میں ہے، قوت سماعت اس کے قبضے میں ہے۔ تم کسی ڈاکٹر کو پیسہ دے کر اس سے ان کا علاج اور اس سے شفا نہیں خرید سکتے ہو جب تک کہ میرا رب اس کے اندر شفا نہ رکھتا ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ میرا اس بات کا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر رسول کے طریقے کو لائیں۔ بھائیو، یہ زمانہ قرب قیامت کا ہے، یہ زمانہ عروج کا نہیں ہے، زوال کا زمانہ آ گیا ہے، تنزلی کا زمانہ آ گیا ہے، انحطاط کا زمانہ آ گیا ہے، ظلم و ستم کا زمانہ آ گیا ہے۔ اب اللہ کے یہاں ملاقات کا وقت قریب ہے، رسول کے یہاں ملاقات کا قریب وقت ہے۔ شفاعت کے لیے کچھ کر لو، شفاعت کے لیے کچھ مٹھی میں لے جاؤ، شفاعت کے لیے کچھ منہ دکھانے کے لیے کچھ لے جاؤ۔ آج اگر میرا باپ کہے کہ میں تجھ سے شام کو حساب لوں گا، ارے ہاتھ پیر کانپ جاتے ہیں۔ اس اللہ کے سامنے حساب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر اللہ حساب لینے پر آ گیا مسلمانوں، یہ ایک انصاف کی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کی نعمت کو ہم شمار کر سکتے ہیں۔ لا تعدوا، اللہ کی نعمتوں کو لا تحصوها، ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنی اللہ کی نعمتوں کو
ہم نے ضائع کیا, کتنی اللہ کی نعمتوں کو ہم نے استعمال کیا, کتنی اللہ کی نعمتوں کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر تصرف میں لایا ہے. ہم اس کا حساب نہیں دے سکتے ہیں. اگر وہ حساب لینے پر آیا, اگر وہ انصاف کرنے پر آیا, تو ہم میں سے کوئی بائی سے نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا. یہ اللہ کی رحمت ہی ہو سکتی ہے, یہ اللہ کے لیے. اس لیے اس حال کے اندر اس وقت ضرورت ہے سب سے زیادہ رجوع اللہ کی, انابت اللہ کی, کہ اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ سے مانگے. ندامت کے اشکوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں, اندھیری شب کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. جب بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑتا ہے تو پھر اس کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں, سارے مسائل اللہ اس کے لیے آسان فرماتے ہیں. مشکلیں آتی ہیں, آتی اس لیے کہ مسلمان سمجھ جائے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. مسلمانوں, اللہ نے دو راہیں دی ہے. راہ سبیل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں, جو اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں, جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے تو کامیابی اور کامرانی ہے. جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے باعث نجات نہیں, بلکہ ان کے لیے راہ سبیل نہیں. غفران نعمت کی وجہ سے وہ لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے. اس لیے اس ماحول کا ہم اپنے زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کے دلوں کو بدلنے کی کوشش کریں. ایسی زندگی کے 80 سال گزارے ہیں جہاں کسی کو ہوش نہیں ہے. آج جب انسان صبح سوتا ہے لقوہ ہو جاتا ہے, بول نہیں سکتا ہے, گاڑی پہ بیٹھ کے نکلتا ہے, اچھا گیا تھا, بیوی کہتی ابھی تو اچھے تھے نا شوہر, باپ کو بیٹا باپ کو کہتا ہے ابا ابھی تو آپ ٹھیک تھے نا, رات کو تو اچھے سوئے تھے نا, کیا ہو گیا. زندگی یہی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت کہہ کر جھنجھوڑ دیا ہے کہ کل من علیہا فان, کہ ہر شے کو فنا ہونی ہے. کہ انسانی تیری نظر اسباب پہ نہیں, مسبب الاسباب پر ہو, اللہ پر ہو, دنیا داروں پر نہ ہو. دنیا دار دھوکے دار ہیں, دنیا والے بے وفا ہیں, دنیا والے غدار ہیں. میری عورت مجھ سے بے وفائی کر سکتی ہے, میری اولاد مجھ سے بے وفائی کر سکتی ہے, میرے خاندان والے مجھ سے بے وفائی کر سکتے ہیں. قانون عدل اللہ کا یہ ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرے گا, اللہ ستم نہیں کرے گا. رسول کے نبی اس وقت سفارش کریں گے جب تم قانون خداوندی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے. اس لیے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اس کو خصوصی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو کیا اس مہینے کے اندر مسلمانوں یہ کریں کہ ہم نبی کے ساتھ, نبی کی شریعت کے اندر حکم عدولی کر جائیں, نبی کی شریعت سے باہر کوئی بات کہہ جائیں, نبی کا جلوس اس طریقے پر نکالے کہ جو ایذائے رسانی ہو, جو دوسروں کی تکلیف کا باعث ہو. نہیں مسلمانوں, حرم کے اندر جب کوئی جاتا ہے, احترام حجر اسود کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہاں کسی کو تکلیف کا مسئلہ ہو, کہ وہاں تم جب بوسہ لینے جاؤ گے تو کسی کے لیے تکلیف کا مسئلہ ہوگا, کسی کو تکلیف پہنچے گی تو کہا کہ دور سے احترام کر کے چھوڑ دو, تمہارا یہ ہو جائے گا. ایذا رسانی حرام ہے, مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. اگر تم یہ معاملہ کرو گے تو تمہارا احترام, یہ جو تم حجر اسود کو کسی کو تکلیف دے کر, دھکا دے کر چومی لے رہے ہو, بوسہ لے رہے ہو, یہ باعث ثواب نہیں بلکہ باعث گناہ ہوگا, تمہیں گناہ ملے گا. یہی جلوس کہ جس کو ہم نبی کا نام کیک پر لکھ کے اس کو کاٹ دے, اللہ کی قسم سورہ حدیبیہ